نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے گا سب مل کے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج 3 شعبان المعظم 1435 سنہ ہجری سوموار شریف کا دن ہے۔ آپ کے تربیتی کورس کے آج کے درس قرآن کا جو موضوع ہے طالب علم کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آپ لوگوں کا آج کا جو موضوع ہے طالب علم کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ طالب علم کی تعریف میرے خیال میں اکثر احباب کو آتی ہوگی، جو قرآن اور حدیث شریعت کا علم سیکھے۔ ہمارے اس موضوع کا جو مصداق ہے، جو شریعت اور دین اسلام کا کیا سیکھے؟ علم سیکھے، وہ طالب علم یہاں مراد ہے، اور اسی کی فضیلت پہ کلام ہے۔ اور یہ جتنی احادیث مبارکہ کالج، یونیورسٹی یا سکولوں کی دیواروں کی زیب و زینت بنی ہوئی ہیں، یہ اسلام اور شریعت کے علم کی فضیلت پہ مبنی ہے۔ اسلام اور شریعت کے علم پر ان کی فضائل جو بھی سرکار نے فرمائے وہ یہود و نصارہ کے نصاب کے لیے نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کے نصاب والوں کے لیے فضیلت ہے۔ اگرچہ ہم نے آپ کو کل بھی عرض کیا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا جب اسلام کے اصول نہ ٹوٹتے ہوں بالکل ٹھیک ہے، بالکل اس کو حرام یا گناہ ہم نہیں کہہ سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ دنیاوی نصاب میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا، کئی علوم ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں، اور لا محالہ جس علم کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں ہے اور بندہ اگر اس کو صحیح نیت سے پڑھے تو لا محالہ اس کے پڑھنے کا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اب غور کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی بات ارشاد فرما رہا ہے۔ پس کیوں نہ ہوا، پس کیوں نہ ہوا کہ تمامی لوگوں میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر قبیلے میں سے فرقہ، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک گروہ ہر جگہ میں سے، جہاں جہاں بھی لوگ آباد ہیں، مسلمان آباد ہیں، ان میں ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے
کچھ لوگ ایسے من کل فرقت منہم طائفہ، ایسی شان کے مالک کچھ لوگ ہونے، کچھ گروہ ایسے ہونے چاہیے تمام لوگوں میں. کیسے؟ لیتفقہوا فی الدین، جو دین کا علم حاصل کرے. جو دین کا، یہ بات، یہ حکم کس ہستی نے ہمیں دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. غور کرو، کس ہستی کا حکم ہے؟ اللہ جل شانہ کا. اور لا محالہ قرآن مسلمان کا نصاب ہے. قرآن کس قوم کا نصاب ہے؟ اونچی بول کے ذرا گواہی دیں. قرآن کس قوم کا نصاب ہے؟ جب بھی کوئی بات آپ سے پوچھی جائے نا، جو بول سکتے ہیں وہ اسی طرح بولا کریں، تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ ان کو وہ بات جو سمجھانا چاہتے ہیں سمجھ آ گئی ہے. اب قرآن ہے مسلمان کا نصاب، اور الحمدللہ علی احسانہ اعلیٰ درجے کے یقین سے ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، کہ ہم مسلمان ہیں. ہم الحمدللہ کیا ہیں؟ اور کامل یقین سے ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ اس کو شک ہو پتہ نہیں میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں. جب بھی جملہ بولو شریعت ہے. اعلیٰ درجے کا یقین آپ کے سامنے ہو کہ الحمدللہ میں پکا، اس درجے کا یقین ہونا چاہیے، میں پکا ہی مسلمان. میں اپنے ایمان میں بندے کو شک نہیں ہونا چاہیے، ہر بندے کا، ہر مسلم کا. اور الحمدللہ جس گروہ میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا وہ تو حقیقت میں پکے مسلمان ہیں. حقیقت میں، کیونکہ آپ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے ہو. آپ اہل سنت یا رسول اللہ. اب جب قرآن مسلم کا نصاب اور ہم سب کیا، تو یہ آیت پھر ہمیں ہی کہہ رہی ہوگی نا، اللہ کا حکم ہمارے لیے ہوگا نا، کہ اے مسلمانوں، تم میں سے ہر جگہ ایک گروہ، طائفۃ، ایک گروہ ایسا ہونا ضروری ہے. ان کا کام کیا ہو؟ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کو حاصل کریں، وہ شریعت کے علم کو. اب جو شریعت کا علم حاصل کرے وہی طالب علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالب علم کی شان میں قرآن کی آیت کو نازل فرمایا. فرمایا مسلمانوں، تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے، تم میں سے ایسے لوگ ہونے جو میرے دین کا کیا حاصل کریں؟ علم حاصل کریں. تو کیا خیال ہے پھر اللہ جل شانہ کے اس فرمان پر سننے کے بعد کیا خیال ہے؟ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یہ صرف 26 دن کا کورس نہیں، اس کے لیے کافی. اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، استقامت دے. اللہ ہمیں بھی ہمت دے، توفیق دے، استقامت دے. آپ سیکھنے آئیں، اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم آپ کو سکھانے آتے رہیں، کیونکہ بندہ خود کچھ کر سکتا یہاں وہی آئے گا جس کو اللہ چاہے گا، اور وہی سکھا سکے گا جس کو اللہ توفیق دے گا. اپنی مرضی سے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو اب دیکھیں، جب تک ہم زندہ ہیں، یہ آیت ہم سے یہ تقاضا کر رہی، جب تک ہم کیا ہیں، کم از کم ہر بہن اور بھائی آج یہ ذہن میں لے اس آیت کے تحت، کم از کم اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو میں عالم دین ضرور بناؤں گا. یہ کیونکہ ایک گھر میں جب ایک عالم آ گیا تو اس کی برکتیں پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. ایک عالم تو جناب ہزاروں افراد کو کافی ہوتا ہے، اور جب ہر گھر میں ہی ایک عالم پیدا ہو جائے، جب ہر گھر میں ہی ایک عالم. آگے آ رہی ہے بات کہ دنیا میں ہے کیا، صحابہ کے اقوال آ رہے ہیں. دوسری آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا امر کا صیغہ ہے،
اللہ فرما رہا ہے تم پوچھ لیا کرو، مسلمانوں کو فرما رہا ہے تم پوچھ لیا کرو، اہل ذکری ایل علماء کرام، جو شریعت کو جانتے ہیں تم ان سے، کب؟ ان کنتم لا تعلمون، جب تمہیں خود پتہ نہ ہو۔ تو مطلب وہی نکلا کہ دین سیکھو، فاسألو، پوچھو، جاؤ سوال کرو، دین سیکھو۔ تو اب یہاں بھی طالب علم کا ذکر اور اللہ کا حکم مسلمانوں کو کہ جاؤ دین والوں سے دین سیکھو، جاؤ دین والوں سے، جن کو اللہ فرما رہے ہم نے دین کا علم دیا ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور دین کو سیکھو، ان کے پاس جاؤ اور اصول بھی یہی ہے، جس نے سیکھنا ہے وہ عالم کے دروازے پہ دستک دے۔ یہ آج کل کے جو کرائے پہ بکنے والے لوگ ایک ایک گھر میں جا کے دستک دے رہے ہیں نا، ٹیوشنیں پڑھانے، میں جی قرآن پڑھانے فلاں کے گھر فلاں کی بیٹی کو جاتا ہوں، یہ بے وقوف ہے ہمارے خیال کے مطابق۔ پہلی بات کہ نوجوان بچی سے پردہ نہیں کرتے، یہ حرام ہے۔ استاد صاحب نے قرآن بھی پڑھانا ہے تو عورت سے پردہ فرض ہے، عورت سے پردہ، یہ یاد رہے۔ دوسری بات، جب گھر جائے گا تو دین کی عزت ختم ہو جائے گی۔ حضرت پڑھانے گیا ہوا، آگے سے دروازہ بھی نہیں کھلا، جواب آیا آج بچی مصروف ہے چلے جائیں، یہ دین کی عزت ہو رہی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک عالم دین کو کہا کہ میرے بیٹوں نے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی بیٹوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو تیرے بیٹے کو پھر ہمارے گھر آنا ہوگا، وقت کا بادشاہ۔ اس نے کہا تیری بات بالکل ٹھیک ہے، جو پیاسا ہو وہی نہر کی طرف چل کے جاتا ہے، کبھی نہر پیاسوں کی طرف نہیں چل کے آتی۔ اور بادشاہ کے بیٹے، کیونکہ پہلے زمانوں میں بادشاہوں میں عقل ہوتی تھی، شعور ہوتا تھا، ہر بادشاہ کے وزراء میں علماء اور مفتی ہوا کرتے تھے، ہر ملک کا چیف جسٹس اس زمانے کا سب سے بڑا عالم دین ہوا کرتا تھا۔ قاضی ابو یوسف قاضی القضات کے منصب پہ فائز ہوئے خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں، اس کی وجہ کہ آپ سے بڑا اس وقت اور کوئی عالم دین موجود ہے۔ آج جیسے بادشاہ ویسے ان کے وزیر، نہ ان کو کوئی شریعت کا پتہ نہ ان کے آگے والوں کو کوئی پتہ۔ جب اسلامی ملک میں نظام ہی سارا امریکہ کا چلے تو پھر اسلام کی بہار کب نظر آئے گی؟ اسلام کی بہار بھی پھر نظر آئے گی، یہ تو تب نظر آئے گی جب جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے، اور جس مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کوشش کو شروع فرمایا تھا۔ آپ نے جب کہیں دعویٰ رکھا مسلم ایک قوم ہے خواہ کہیں رہے، قائد اعظم یہ دعویٰ رکھتے تھے مسلم، انگریزوں کو باقاعدہ آپ نے یہ لیکچر دیے کہ اے بیوقوفو ہم ایک ہیں، نہ یہاں نسل چلتی ہے، نہ رنگ چلتا ہے، نہ قومیت چلتی ہے، نہ علاقہ چلتا ہے۔ وہ پوچھتے جی دلیل کیا ہے؟ آپ دلیل کلمہ رسول اللہ کو بنا کرتے تھے۔ آپ فرماتے دیکھو ہمارا نصاب ایک ہی کتاب ہے، قرآن مجید، فرقان حمید اور شریعت اسلامیہ، کہیں کا کوئی مسلم ہو وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا کیا ہے؟ اسی بنیاد پر، اسی کلمے کی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریزوں کو بار بار لیکچر دیے کہ ہم ایک ہیں، لہذا ہمارا وطن بھی الگ ہونا چاہیے، ہمارا وطن بھی، یہ ہندو، یہ مشرک، یہ کافر، یہ ہمارے بھائی ہو سکتے۔ آپ نے ابتدا ہی اسی سے کی تھی جب پاکستان بنانے لگے تھے۔ تو آج آپ دیکھیں پاکستان کا مطلب کیا رکھا گیا، اور آج بیٹھنے والے درندوں نے اس کو کس طرف دھکا دے دیا۔ قائد اعظم کی روح آج ان لوگوں سے حد سے زیادہ ناراض ہوگی۔ اتنی بڑی قربانیاں دے کر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے تھے، اور آج اسی ملک کو پھر کافروں کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ یہ ملک صرف
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا۔ اس کا مطلب کیا کہ اس ملک میں صرف اسلامی قانون ہی رائج ہوں گے، اس ملک میں فقط اسلامی قانون ہی رائج ہوں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کوئی ایسا حکمران ہمیں عطا فرما دے جو قرآن اور حدیث کو اس ملک میں نافذ کرے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، فقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اب غور کرنا ہے طالب علم کی فضیلت پہ سرکار کا۔ رسول اللہ نے فرمایا من سلک طریقا، کوئی مسلمان جب چلتا ہے کسی ایسے راستے پر، کسی ایسے راستے کہ یطلب فیہ علما، وہ اس راستے کو صرف اس لیے چل کے آ رہا ہے، وہ سفر فقط اس لیے کر کے آ رہا ہے کہ وہ اب جا رہا ہے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے۔ کیا حاصل کرنے جا رہا ہے؟ جس طرح جامعات میں روزانہ طلباء اور طالبات اپنے اپنے گھروں سے اپنے اپنے ٹھکانوں سے چل کے دین کو، جس طرح آپ اور جتنی مائیں بہنیں جامعہ میں موجود ہیں اپنے اپنے گھروں سے آپ چل کے آئے تو آپ نے راستہ اختیار کیا، کیا سیکھنے آئے ہیں آپ؟ رسول اللہ یہی فرما رہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جس نے کوئی راستہ اس لیے اختیار کیا، اس لیے چلا کہ میں جا کے کیا حاصل کروں گا؟ علم دین، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ رسول اللہ نے فرمایا جو دین سیکھنے آئے، اللہ دین سیکھنے کی برکت سے سلک اللہ اس بندے کو چلاتا ہے، اس بندے کو کس طریقے پر؟ طریقاً الی الجنہ، جو راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے اللہ اس بندے کو اس راستے میں ڈال دیتا ہے۔ کس بندے کو؟ جو قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، خواہ ایک قدم اٹھا کے آ گیا، اللہ اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کے لیے ہدایت کا سبب پیدا فرما دیتا ہے اور اس کو ایسے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دیتا ہے کہ بندہ کہاں جا پہنچتا ہے؟ الی الجنہ۔ سرکار نے فرمایا جنت تک جا پہنچتا ہے۔ اب پہنچاتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ پہنچاتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بندہ دین کو سیکھنے کے لیے چل کے آتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے اور پھر سیکھتا ہے دین متین کو، اللہ اس کی برکت سے اس کو کون سے راستے پہ چلا دیتا ہے؟ اب جو چاہتا ہے کہ میں ہدایت اور جنت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، وہ اپنے آپ پہ لازم کر لے کہ انشاءاللہ میں رسول اللہ کی شریعت کو سیکھتا ہی رہوں گا۔ اب غور کریں اگلی بات پہ۔ ایک عالم دین کسی محفل میں گیا، ہم فرض کرتے ہوئے حدیث سمجھانے کے لیے، محفل کے میزبانوں نے اس کے گلے میں کیا ڈالے؟ پھولوں کے ہار ڈالے یا کوئی اور چیز انہوں نے صحرا وغیرہ ڈال دیا، ڈالتے ہیں لوگ۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں نے اس عالم کی کیا کی ہے؟ اونچی بولے، کیا کی ہے؟ عزت کی ہے۔ اور اس مجمع میں اس عزت کو بڑی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یار لوگ تو بڑے بڑے بیٹھے ہیں لیکن پھول اسی کو ڈالے گئے جو ان کو دین سکھانے آیا ہے، جو ان کو دین۔ یہ پھول ڈالے کس نے؟ ایک انسان نے جو میزبان ہے محفل کا، اور ڈالے کس کو ہے؟ جو دین سکھانے آیا لوگوں کے ہاں اس کا بڑا مقام کہ یار دیکھو اس کو کیا پہنایا گیا، پھر جناب والا اس کو اعلیٰ سٹیج پہ جا کے بٹھایا گیا۔ ہم مانتے ہیں اس کی بڑی شان ہے، لیکن اس طالب علم کی شان بھی تو دیکھو جو جب دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے،
ابھی جیسے آپ چل کے آئے تو انسان نہیں اس کی عزت کرتے، جو حدیث ہم پڑھنے چلے اس کے گلے میں ہار نہیں ڈالے جاتے، بلکہ رسول اللہ کی حدیث ابھی ہم آپ کو عرض کرنے چلے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ایک انسان کے گلے میں ہار ڈالے، یہ عزت زیادہ، یا ایک دین کے طالب علم کے پاؤں کے نیچے رب کے معصوم فرشتے گلے میں ہار ڈال کے عزت کرنا بھی عزت کہلاتی ہے، لیکن جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا ڈالے، غور تو کرو رب کے ہاں اس بندے کا کتنا رتبہ ہوتا ہوگا۔ اب سنو حدیث پاک، وقال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، سرکار نے فرمایا جب کوئی شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت علم شریعت کو سیکھنے کے لیے چلتا ہے، دین اسلام کے سیکھنے کے لیے، تو سرکار نے فرمایا اس کے پاؤں کے نیچے، اس کے پاؤں کے فرشتے اپنے کیا بچھا دیتے ہیں؟ پر بچھا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں تو رب کے ہاں اتنا معتبر ہے، رب تجھ سے اتنا راضی ہے کہ ہمیں حکم ملا اس بندے کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا ڈالو۔ اب غور کرو، شریعت سیکھنے جو آتا ہے اس کی اللہ کے ہاں کتنی عزت ہے، طالب علم کی شریعت میں کتنی، لیکن کون سے طالب علم کی بات ہو رہی ہے؟ جو قرآن و حدیث کو سیکھنے آتا ہے، جو قرآن و حدیث کو، اور پھر جو کچھ سیکھا اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ آپ سمجھے شاید بس سن لیا تو یہ فضیلت، ایسے نہیں ملتی۔ ہمارے اسلاف نے، صحابہ و تابعین نے باقاعدہ طور پہ یہ جملے کتب کے اندر موجود ہیں کہ جو بندہ علم تو رکھتا ہے شریعت کا لیکن اس پر عمل، ان لوگوں نے کہا ایسے بندے کو کس نے عالم کہا ہے؟ غور کریں، علم رکھتا ہے، شریعت کا ماہر ہے، لیکن شریعت کے مطابق عمل، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کو عالم کس نے کہا ہے؟ گویا ان کے نزدیک عالم ہوتا ہی وہی ہے جو علم کے مطابق عمل کرے، جو عمل نہیں کرتا وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 28ویں پارے میں سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے پاس علم ہو اور وہ عمل نہ کرے، فرمایا یہ مثل گدھوں کے ہیں، یہ مثل جس طرح گدھا اس کے اوپر کتابیں آپ بوجھ ڈال دیں اٹھائے پھرے گا، حالانکہ گدھے کو شریعت کی کتابوں سے کوئی فائدہ، اٹھاتے وہ جہاں تک مرضی لے جائے وہ چلتا جائے گا۔ تو ایسے ہی فرمایا جس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ اس سے نفع لیتا، عمل کرتا، تو یہ مثل اس کے ہے۔ یہ 28ویں پارے سورہ جمعہ میں اس بات کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علماء یہود کے لیے آیت نازل ہوئی تھی کہ تمہارے اس علم کا کیا فائدہ ہے اگر تم نبی علیہ السلام کی بات کو مانتے ہی نہیں ہو، اگر تم سرکار کی شریعت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، عمل ہی نہیں کرتے، تو تمہارے اس علم کا کوئی فائدہ۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان، وقال النبی علیہ السلام لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خیر من ان تصلی 100 رکعہ او کما قال علیہ السلام۔ آپ مجھے بتائیں آپ میں سے صبح سے لے کر اس وقت تک کس کس بندے نے 100 رکعت نماز نفل پڑھی ہے؟ کس کس نے پڑھی ہے؟ کسی نے نہیں پڑھی۔ حقیقت ہے کسی نے بھی نہیں پڑھے، بشمول میں خود۔ اتنا وقت ہی کہاں ملا ہمیں؟ صبح کی نماز کے بعد فلاں کام، اس کے بعد ہم کورس میں آ گئے۔ چلو کورس کو چھوڑ دیں تو ہم میں سے کوئی روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتا ہے؟ اور بھائی 5 وقت کے فرض نماز کوئی نہیں پڑھتا تو 100 رکعت نفل کون پڑھے گا؟ اب سننا، علم دین جو آپ سیکھنے آئے ہو، ایک
ایک بندے نے صبح سے اس وقت تک 100 نہیں بھلے 1000 رکعت پڑھ ڈالی ہو، اتنا ثواب اس کو نہیں ملا جتنا شریعت کی روشنی میں جو دین سیکھنے بیٹھا ہوا ہے، جس نے ثواب اللہ نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ اب دیکھیں سرکار کی حدیث، اس عنوان پہ 2 باتیں آئیں گی۔ پہلی حدیث یہ ہے، فرمایا جب تم صبح کرو، جب تم فتتعلم بابا من العلم، تو تم شریعت کی کچھ مسائل سیکھ لیا کرو، ایک باب شریعت کا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا خیر من ان تصلی 100 رکعہ، فرمایا تو دین کچھ سیکھ لے اور دوسری جانب ایک بندہ 100 رکعت نفل پڑھ لے، فرمایا اتنا ثواب 100 رکعت نفل والے کو نہیں ملے گا جتنا دین سیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مشقت بھی کوئی نہیں بنسبت اس 100 رکعت پڑھنے کے۔ دین سیکھنے میں آپ کو کتنی مشقت ہو رہی ہے، سکون سے بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں تو دین سیکھنا اتنا آسان کر دیا ہے کہ پیچھے اس کی کوئی مثال ملتی۔ صحابہ کے زمانے میں ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ لوگ کیا کرتے تھے، اور پتہ کس طرح، جہازوں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے، اور ان کے سفر میں ان کو ٹھنڈے پانی مشروب ملتے تھے۔ بھائی صاحب پیدل اونٹ یا گھوڑے پہ سفر، اور سفر بھی جنگلوں سے، جہاں ایک جان کو خطرے میں ڈالنے سے خالی کوئی سفر نہیں ہوتا تھا۔ ہزاروں کلومیٹر مدینہ سے چل کے ملک شام تک لوگ گئے، اور جب وہاں پہنچے ایک عالم کے دروازے کو دستک دی، انہوں نے کہا جی کیا کام ہے؟ کہنے لگا جی میں یہ فلاں ایک حدیث آپ سے سیکھنے آیا ہوں۔ اتنا مشکل وقت میں سفر کر کے ہزاروں کلومیٹر، اور ان کی طرف نسبت کرو، خود آپ لوگ جو دین سیکھ رہے ہو، صبح اس کورس میں آپ نے جتنا وقت بھی ہم نے دیا، 2 قرآن کی آیات کو سیکھ چکے ہم، ایک حدیث کو سیکھ چکے، اور دوسری کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ مشکلات کتنی آئی ہیں، سکون سے چل کے آئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھتے ہی رب کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، مسجد میں آتے ہی رب کی رحمت شروع، اور پھر جناب پنکھے وغیرہ لگے ہوئے، سکون سے اللہ نے ہمیں دین سیکھنے کا موقع دیا۔ اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے کئی درجے بہتر ہے بندہ کچھ نہ کچھ شریعت کا علم سیکھ لے، کچھ نہ کچھ شریعت کا۔ اگلی حدیث پہ غور کرنے، باب من العلم یتعلمہ الرجل خیر اللہ من الدنیا وما فیہا، او کما قال علیہ السلام۔ کوئی ایک بندہ ہو، کوئی ایک، اس کو اللہ ساری کائنات کا مالک بنا دے، کائنات میں جتنی دولت پڑی ہے ہر چیز کا وہ اکیلا کیا ہو جائے، مالک ہو جائے، آپ مجھے بتائیں وہ بندہ پھر ساری کائنات کی دولت کو کیا کر دے اللہ کے راستے میں، تو لوگ اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ یار آج اگر کوئی بندہ یہاں کے 20 کھرب ڈالر لوگوں میں تقسیم کر دے تو لوگ اس کے چہرے کو تکتے رہے، اور میں کہہ رہا ہوں پوری کائنات کا ایک بندہ کیا بن جائے اور وہ ساری اللہ کے، لوگ اس کے چہرے کو تکیں گے یا نہیں تکیں گے؟ اتنا بڑا سخی، میں کہتا ہوں آپ اس سے بھی بڑی نیکی کمانے والے ہو جو پوری دنیا کو صدقہ کر دے، اتنا ثواب اس کو نہیں ملتا جتنا ثواب کچھ نہ کچھ شریعت سیکھنے والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں سرکار کی حدیث ہے، میں کو گھر سے نہیں کہہ رہا، باب من العلم یتعلمہ الرجل، سرکار نے فرمایا جب کوئی شخص شریعت کا ایک باب کچھ مسائل سیکھتا ہے، خیر اللہ من الدنیا وما فیہا، فرمایا یہ پوری دنیا کی دولت سے اس بندے کے حق میں کچھ نہ کچھ شریعت سیکھنا کئی درجے بہتر ہے۔ کئی درجے کیا ہے؟ اب غور کریں آپ، کئی درجے بہتر ہے۔ خیر مبالغہ کا صیغہ، یہ نہیں فرمایا کہ 2 درجے بہتر ہے، کھربوں درجے بہتر ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو میں نے کل مثال میں رکھی تھی، ہمارے ہاں لوگوں کے اندر
دین کو سیکھنے کا شعور جاتا رہا۔ یہودی اور عیسائیوں نے میڈیا کے ذریعے ان کی رگ رگ میں یہودیت کے نصاب کی ویلیو کو بڑھا دیا ہے، یہودیت کی فنکشنوں میں جانا ان کو سکھا دیا ہے، اور اسلام کے فنکشنوں میں آنے سے ان لوگوں کو یہودیوں نے دور کر دیا۔ جس بچے کو 20 سال میڈیا پہ یہودیت سکھائی جا رہی ہے، عیسائیت سکھائی جا رہی ہے، وہ خاک اسلام سیکھنے کی محفل میں آئے گا، اس کا دل ہی نہیں لگے گا۔ اگر اس کو کوئی بھیج بھی دے زبردستی، اس کا دل ہی نہیں لگے گا، اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے دی۔ حالانکہ مسلم کی غذا یہ تھی، مسلم کا نصاب یہ تھا۔ میڈیا کے ذریعے جو یہودی اور عیسائی آپ کو اس وقت زہر گھولتے ہوئے اپنا نصاب پلا رہے ہیں، یہ آپ کا نصاب ہے، اس کو دیکھنا بھی حرام، اس کو چلانا بھی۔ آپ کا نصاب قرآن و حدیث ہے، آپ لوگوں کا نصاب کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام کا فرمان علی شان، غور کریں، العلم خزائن، سرکار نے فرمایا علم خزانہ ہے۔ علم کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ مفاتیحھا السوال، فرمایا اس خزانے کی چابیاں سوال ہیں۔ علم خزانہ ہے اور اس کی چابیاں کیا ہیں؟ کیونکہ خزانے میں علم چھپا ہوا ہے، کوئی عالم ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے، جب کوئی سوال کرے گا تو وہ باہر نکالے گا نا۔ جس طرح کمرے میں کوئی دولت پوشیدہ ہو، اس کو تالا چابی لگائیں گے تو کچھ نکالیں گے نا۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ شریعت ایک خزانہ ہے، انتہائی قیمتی خزانہ، مفاتیحھا السوال، اس خزانے کو لینے کا طریقہ، اس کی چابی کیا ہے؟ سوالات ہیں۔ ایک سوال میں 4 قسم کے لوگوں کو اجر ملتا ہے۔ سوال ایک کوئی کرے، اس نیت سے سوالات لکھے کرے جو حدیث اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ جتنے سوال بھی آپ بھیجیں گے یا کبھی کسی عالم سے پوچھیں گے، اس نیت سے بھیجا کرے جو حدیث آپ سن رہے ہیں۔ فرمایا ایک سوال میں کتنے لوگوں کو اجر ملتا ہے؟ نمبر 1 السائل، سوال کرنے والے کو اجر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 والعالم، اور جو سوال کا جواب دینے والا عالم ہے اس کو بھی کیا دیا جاتا ہے؟ اجر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 والمستمع، اور جو سائل اور مجیب، جس نے سوال کیا جس نے جواب دیا، جو ان کے سوال و جواب کو سنتا ہے اس کو بھی کیا دیا جاتا ہے؟ اگلی بات ذرا غور سے سنیں، والمحب لہم، اور جو ان سے محبت رکھے رب ان کو بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ سوال کرنے والے سے، سوال کا جواب دینے والے سے، اور ان کے سوال و جواب کے سننے والوں سے سرکار نے فرمایا جو فقط محبت رکھے کہ چلو یار یہ دین سیکھنے بیٹھے ہیں۔ کیا سیکھنے بیٹھے ہیں؟ فرمایا رب اس کو بھی برابر کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں ایک سوال میں 4 قسم کے لوگوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آپ اسی نیت سے کہ ہم اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے سوال لے کریں، اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے، تاکہ اتنے سارے لوگوں کو اجر مل جائے۔ آج کے درس کی آخری حدیث، حضور مجلس عالم افضل من صلاۃ 1000 رکعہ۔ اب غور کرنا، 1000 رکعت نماز پڑھنے پہ کتنا وقت درکار ہے؟ کم از کم 1000 منٹ۔ کم از کم کتنے منٹ درکار ہے؟ 1000 منٹ کے گھنٹے بناتے پھرنا خود۔ نمبر 2 1000 مریض کی عیادت کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ ایک مریض کے لیے کم از کم 5 منٹ ہی بندہ لگا ہے، تو 5000 منٹ درکار ہے، گھنٹے دن ہفتے بناتے پھرنا۔ اور 1000 جنازے میں شرکت کرنے کے لیے کم از کم ہر جنازے میں کم از کم بھی ٹائم لگے تو 20 منٹ تو لگیں گے نا، کم از کم۔ تو کتنا ہوا؟ نا جی 1000 جنازے میں جانا ہے، اور 1000 کو پھر 20 سے ضرب۔ غور کریں، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ اول تو ٹائم نہیں، ثانیاً اتنے جنازے ہم کہاں سے لے ہیں؟
مسلمانوں کے جنازوں کی بات ہے، اور ایک جنازے کا ثواب پتہ ہے کتنا؟ سرکار نے فرمایا جو صرف جنازہ پڑھے اللہ اس کو اتنی نیکیاں دیتا ہے، یہ صحیح کی حدیث ہے، فرمایا صحابہ جتنا میرے احد پہاڑ کا وزن ہے اللہ اتنی نیکیاں اس کو دیتا ہے جو صرف جنازہ پڑھ لے، ایک جنازہ۔ اور فرمایا جو جنازہ پڑھ کے قبرستان بھی چلا جائے، دفن کرنے کے بعد واپس لوٹے، اے صحابہ میرے احد پہاڑ کو 2 مرتبہ تولا جائے، جتنا اس کا وزن ہوتا ہے اللہ اس کو اتنی نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور ادھر کتنے جنازوں کی بات ہے؟ 1000 جنازہ، 1000 مریض کی عیادت اور 1000 رکعت نماز ہے۔ آپ میں سے کون اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ قربان جاؤں سرکار مدینہ علیہ السلام کی رحمت اور شفقت پہ، جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کہیں گے ہم تو عمل کیے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے افضل پہ عمل کیے ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے کھربوں درجے بہتر ہے، 1000 مسلم کے جنازہ پڑھنے سے اربوں درجے بہتر ہے۔ کیا؟ حضور مجلس عالم، کسی عالم کی مجلس میں آ کے بیٹھ جانا، کسی عالم کی مجلس میں آ کے بیٹھ جانا۔ سرکار فرماتے ہیں افضل، یہ 1000 رکعت پڑھنے سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے، یہ 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے زیادہ اجر ملتا ہے، اور 1000 جنازہ پڑھنے سے افضل، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ کتنا زیادہ ملتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو یہ ساری فضیلت تو آپ کو مل رہی ہے، یہ ساری فضیلت تو آپ کو، یہ طالب علم کی فضیلت ہے۔ کس کی فضیلت ہے؟ طالب علم کی فضیلت ہے۔ صلو علی الحبیب کا مطلب ہوتا ہے سرکار پہ درود پڑھو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو جب بھی میں آپ کو کہوں سوالات میں یہ جملے ہمیں بولنے ہوں گے تو آپ سب نے بیات زبان بلند آواز سے سرکار کی ذات پہ درود پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پہلا سوال آپ کے درس کے متعلقہ ہے، انہوں کا جو آپ نے طالب علم کی فضیلت پر قرآن کی 2 آیات پڑھی ہیں ان کا حوالہ لکھوا دیں، لکھ لیں، ممکنات میں سے کل سوال میں پوچھا بھی جائے جب پیپر بنے آپ کا۔ پہلی آیت جو ہم نے پیش کی کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایسا گروہ ہو جو دین کو سیکھے، یہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 122، سورہ توبہ آیت نمبر 100 جو پہلی آیت پیش کی گئی۔ دوسری آیت ہم نے پڑھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا، یہ 2 مقامات پہ ہمارے علم کے مطابق قرآن میں موجود ہے۔ سورہ نحل پہلا مقام، سورہ نحل 14ویں پارے میں ہے یہ سورت، آیت نمبر 43، اور دوسری سورت ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7، آیت نمبر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ بڑا بہترین سوال ہے، بھائی مانا کہ ہر سنی کے گھر میں اس کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جس بھائی یا جس بہن نے یہ سوال لکھا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دے، یہ سوال اتنا اہم تھا جس نے بھی لکھا ہے۔ کہا گیا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی، تو اس کے پیچھے کسی خاص دن کے خاص ختم میں کتنے کھانے پکانا ضروری سمجھا جاتا ہے؟ 7 قسم کے کھانے۔ ہمارے بھائی یا ہماری بہن جس نے یہ سوال لکھا وہ پوچھ رہے ہیں کیا ان کی بھی کوئی اصل ہے شریعت میں؟ اب ذرا غور سے اس کا جواب سنیں۔
اگر تو کسی کی یہ نیت ہے کہ یہ ساتیں کا ختم ہے یا پہلی جمعرات ہے یا 40ویں کا ختم ہے، 7 کھانے نہ ہوئے تو ختم ہوتا، یہ سب سے بڑی جہالت، سب سے بڑی۔ اور اگر کوئی اس وجہ سے کرتا ہے کہ بندہ مر گیا تو 7 دن گزرے ہیں تو ہر دن کے اعتبار سے 7 قسم کی مختلف ڈشیں تیار کی، تو تب بھی جہالت، تب بھی۔ اگر کوئی اس کو اسلام میں ضروری سمجھتا ہے تو تب بھی جہالت، تب بھی۔ اگر کسی مسلمان کے پاس حلال روزی ہو اور وسعت بھی ہو، تنگ ہو کے نہیں، وسعت بھی ہو، امیر شخص ہو، اپنے کسی مسلمان بہن یا بھائی کے مرنے کے بعد اگر وہ کبھی مسلمانوں کو کھانا کھلانا چاہے، کوئی ایک ڈش بنانا چاہے، تو اسلام اس سے روکتا۔ باقی اسلام یہ نہیں کہتا کہ اصحال ثواب میں کھانے پکانا ضروری ہے، یہ مسئلہ کہ اہل سنت نہیں ہے۔ اصحال ثواب میں کھانا پکانا ضروری ہے، یہ مسئلہ کہ اہل سنت، سارے گواہی دو، اصحال ثواب میں کھانا پکانا ضروری ہے، یہ مسئلہ کہ اہل سنت۔ ہاں اگر کوئی بندہ امیر ہے، وسعت ہے، تو کھانا پکائے تو اسلام اس کو روکتا۔ اصحال ثواب کے کھانوں کے لیے نہ تو قرض لینے کی اسلام میں اجازت اور نہ سود پہ پیسے لے کے کھانا پکانے کی اسلام میں۔ یہ لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ لوگوں کی من گھڑت کیا ہے؟ میں یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہوں، میرا مسئلہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ۔ یہی اہل سنت کی پہچان ہے، یہی اہل سنت کی۔ میں سنی ہوں، سنی، رضوی، قادری اور حنفی، سمجھ آئی ہے؟ الحمدللہ میں یا رسول اللہ کہنے والا اور میں سنیوں کا مسئلہ کی بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے نزدیک اصحال ثواب کے لیے کھانا پکانا کوئی ضروری، جب ایک پکانا ضروری نہیں تو 7 کہاں سے آ گئے؟ سمجھ آ گیا سوال؟ ہاں اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو ایک آدھ کھانا پکانے میں کوئی مضحکہ، 7 کھانوں کو لازم نہ سمجھا جائے ورنہ بہت بڑا گناہ۔ صلو علی الحبیب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائل نے سوال کیا، جب ہم بارہا سنتے ہیں مردوں اور عورتوں کا اکٹھے ہونا گناہ ہے، یعنی جس جگہ اب آپ بیٹھے ہیں یہی ہم ماؤں بہنوں کو بھی بلا کے دین سکھانا شروع کر دیں تو اسلام میں یہ حرام ہوگا۔ اسلام میں کیا ہوگا؟ حالانکہ آپ بھی وہ سیکھ رہی ہیں، لیکن آپ میں سے کسی کو نظر آ رہی ہے کوئی بہن ماں؟ ان کا کمرہ الگ ہے، آپ کے بیٹھنے کی جگہ، وہ جامعہ میں بیٹھی ہیں باپرد، ہم اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھے ہیں۔ یہ سائل پوچھتا ہے جب یہاں اکٹھے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ بے پردگی ہو، اختلاط ہو، مرد عورت کا کیا ہوتا ہے؟ تو کیا جب یہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے، تو کعبے کے ارد گرد یہ سارے ہی اکٹھے نظر آتے ہیں اور عورتوں کے چہرے پر کوئی پردہ بھی نہیں ہوتا، تو وہاں گناہ نہیں ہوتا؟ یہ سائل کا سوال ہے۔ اسلام کی روشنی میں وہاں گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس عورت نے احرام باندھ لیا ہے اس پر فرض ہے کہ اپنے چہرے کو کھلا رکھے۔ صرف کعبے کی بات نہیں، کسی بہن کو اللہ نے فیصلہ آباد سے حج یا عمرے کی سعادت بخشی، اس کی فلائٹ لاہور سے ہوگی اسلام آباد، کراچی یا فیصل آباد سے یا ملتان سے، مختلف شہروں میں۔ اب اس نے اگر لاہور سے ایئرپورٹ سے احرام باندھا ہے تو اس عورت پر لاہور سے فرض ہو گیا، اپنے چہرے کو چھپا سکتی
وہاں اسلام نے اس پہ فرض کیا چہرے کو ظاہر رکھے، اور اس جگہ ہماری اس جگہ یا کعبے اور احرام کے علاوہ، کعبے اور احرام کے طواف کی حالت اور احرام کی حالت کے علاوہ عورت پہ پردہ اسلام نے کیا رکھا ہے؟ فرض عین کیا ہے۔ وہاں پر چہرہ صرف کھلا ہوا ہوگا، بقایا پورا جسم چھپا کے رکھے گی، اور یہاں پر جسم بھی چھپا کے رکھے اور پورا چہرہ بھی وہاں بھی اسلام ہے اور یہاں بھی صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب۔ جائز اور ناجائز کی تعریف کریں۔ ہر وہ کام جائز حلال جس کے کرنے کی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا دی ہے؟ ہر وہ کام ناجائز اور حرام جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر دیا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر دیا، ہر وہ کام مسلم کے لیے حلال اور جائز کرنا جس کے کرنے کا اللہ رسول نے کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ ہر وہ کام مسلم کے لیے ناجائز اور حرام ہے کرنا جس کے کرنے سے اللہ رسول نے منع کر دیا۔ اب کچھ کام ایسے آئیں گے جن کے بارے میں شریعت میں کوئی کرنے کی ہمیں وضاحت ملتی، ان کاموں کے بارے میں اسلام کو اصول سیکھ لیں۔ ہر وہ کام جو اسلامی اصولوں کو نہ توڑے، ہر وہ کام جو اسلامی اصولوں کو، اس کام کے کرنے میں کوئی مذائقہ، اس کام کے کرنے میں کوئی مذائقہ۔ اب دیکھیں جس مائک کو میں استعمال کر رہا ہوں، نہ تو اس کا ذکر قرآن میں ملے گا، ہمارے جیسے کم علم لوگ والوں کی بات ہے، ویسے تو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں ملتا ظاہری طور پہ، نہ حدیث میں ہمیں ملا۔ اب اس کا استعمال کیونکہ شریعت کے خلاف نہیں ہے لہذا ٹھیک ہے، لہذا کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا اصول تھا۔ کسی مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر کیا اذان دے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھیں کسی مسلمان کے دفن کرنے کے بعد جو قبر پر مسلمان اذان دیتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ صرف مستحب ہے۔ کیا ہے؟ اور مستحب کا اپنا کیا حکم ہے؟ یُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، اس کو کر لے تو اجر ملتا ہے، اگر مستحب پہ عمل نہ کرے تو گناہ ہوتا۔ ہمارے نزدیک مسلمان کی قبر پر اذان دینا مستحب ہے۔ اذان دینا، کوئی دے دے تو اچھی بات ہے، کوئی نہ دے تو وہ گناہگار ہوتا۔ اب رہا کہ کہاں آیا اور کہیں بھی نہ جائے تو فتاوی شامی میں ہی چلے جائیں، کئی احادیث مبارکہ کے اندر بھی ذکر ملتا ہے۔ شریعت کے اندر مسلمان کی قبر پر اذان دینے کا ثواب ہے، اگر کوئی نہ دے تو وہ گناہگار ہوتا۔ صلو علی الحبیب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو ہر جمعرات کی جمعرات اس کی قبر پہ جانا جائز ہے یا نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں گے یہ جانے والا ہے کون، عورت ہے یا مرد؟ عورت ہے یا؟ اگر تو ہے مرد تو اس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، رشتہ دار فوت ہوا ہو یا نہ ہوا ہو،
سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان کو، مرد کی بات ہو رہی، کہ ہر جمعہ کو قبرستان جایا کرو، اس کی وجہ سے تمہیں بھی اپنی قبر و آخرت کی زندگی یاد آتی رہے گی، اور خصوصاً جس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، مرد کی بات کر رہا ہوں، اس کو حکم ہے کہ ہر جمعے کو یا ہفتے میں کسی ایک دن کو والدین کی قبر پر جایا کرے، جو کچھ آتا ہے کلمہ کلام پڑھ کے اس کا ثواب ان کو پیش کر کے واپس آ جایا کر۔ اگر یہ بات ہے عورت کے جانے کی، تو ہمارے زمانے میں احتیاط اسی بات میں ہے کہ مائیں اور بہنیں قبرستان میں نہ جایا کریں، مائیں اور بہنیں قبرستان میں، جہاں کہیں سے آپ کسی کو ایصال ثواب کر دو، اللہ اس کی قبر میں وہیں سے پہنچا دیتا ہے۔ آپ یہیں بیٹھی ہو مائیں بہنیں اور بھائی، وہ مدرسۃ البنات غوثیہ رضویہ فیصل آباد میں بیٹھی ہیں، ہم جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، اور اگر ہم ثواب جو کچھ اب تک ملا ہے کھربوں نے کیا، یہ بھیجنا چاہیں سرکار بغداد کی طرف، حالانکہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے سرکار بغداد، بغداد شریف میں آپ کا مقبرہ مبارک، بس اتنا کہہ دو، یا اللہ جو آج کی محفل کا مجھے جتنا ثواب ملا ہے میں نے وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اب میں نے اتنے جملے بولے، میرے رب نے غوث اعظم کے پاس ثواب کو پہنچا دیا ہے۔ ماں بہن ہے تو اپنے گھر سے ہر روز ایصال ثواب بھیجتی رہے۔ صلو علی الحبیب۔ غسل خانہ، باتھ روم وغیرہ میں قرآنی آیات اور کلمہ شریف کا پڑھنا کیسا؟ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر دین اسلام سے دوری ہے، جب ان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو یہ غسل کرنے جاتے ہیں، شریعت والا طریقہ تو آتا ہے، 100 میں سے 95 کو نہیں آتا، 5% کو آتا ہے۔ انشاءاللہ ہم 1-2 دن کے بعد غسل، وضو، نماز، ان مسائل کی طرف انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جس پہ غسل فرض ہے وہ اندر کلمے پڑھتا رہے، وہ سمجھتے ہیں پاک ہو جاتا ہے، یہ بے وقوفی ہے، جہالت ہے، اسلام سے دوری ہے۔ کلمہ پڑھنے سے کسی غسل والے کو کلمہ پاک کرتا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا جو بار بار تمہیں پاک کرتا ہے، جو بار بار تمہیں، تو غسل کرتے ہوئے غسل خانے میں، واش روم میں، کسی صورت میں قرآن آیات کلمہ کلام پڑھنے کی اجازت۔ بقایا رہ گیا مسئلہ کہ غسل سے بندہ کیسے پاک ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ان قریب غسل، وضو اور طہارت کے باب کی طرف ہم انشاءاللہ آئیں گے، یہ سارے مسائل وہاں عرض کر دیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب۔ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ اسلام میں ان مردوں اور ان عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو بازریہ ٹیلی فون، بازریہ SMS، بازریہ انٹرنیٹ، خاص سکائپ کے ذریعے، خاص فیس بک کے ذریعے، یا کسی اور جدید طریقے سے، یا خط و کتابت کے ذریعے اجنبی لڑکیاں اجنبی لڑکوں سے، یا اجنبی لڑکے اجنبی لڑکیوں سے کیا رکھتے ہیں؟ رابطہ اور دوستی۔ سائل نے پوچھا کہ ان کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، ان کے بارے میں اسلام کا؟ میرے بھائی میں سادہ سے جملوں میں بتا دوں، ان کے بارے میں سادہ سے جملوں میں یہ ہے، یہ دونوں فاسق و فاجر، جہنم کے مستحق
اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق، اللہ کی ان پہ لعنت اترتی ہے، کبیرہ یہ گناہ ہے۔ ایسی لڑکی ایسے لڑکے کی اسلام میں گواہی قبول ہو سکتی، اور ایسا شخص اللہ رسول کو انتہائی ناراض کرنے والا، ایسی لڑکی یا ایسا لڑکا، ان سے اللہ اور اس کا رسول سخت ناراض ہیں۔ خدایا میرے بھائیوں، یہ کام مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ نصاب یہودی قوم کا ہے۔ اجنبی عورتوں سے رابطے کرنا یہ نصاب بت پرستوں کا ہے، اجنبی لڑکیوں سے رابطے رکھنا یہ نصاب کافروں کا ہے، مسلمان کا یہ نصاب نہیں ہے۔ ان قریب ایک درس قرآن آ رہا ہے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو اجنبیہ عورت سے خلوت کے فتنے، وہ مین ون یہی ہے، اجنبی عورت سے تعلق رکھنے کے فتنے۔ بڑے بڑے عابد اور زاہد کفر پہ مر گئے صرف عورتوں سے رابطے کی وجہ سے، بڑے بڑے عابد و زاہد۔ سرکار کی حدیثیں ہیں، 70 سال جنگل میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے جب کسی لڑکی سے تعلق رکھتے ہیں تو عیسائیت میں موت آتی ہے، کفر پہ مرتے ہیں۔ 70 سال جنگل میں عبادت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پوری دنیا کو چھوڑ کے ایک بندہ جنگل کے پتے کھا کے 70 سال عبادت کر رہا ہو، اور عورت کا فتنہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی کسی عورت سے نسبت ہو گئی، اجنبی عورت سے، اب 70 سال کی عبادت بھی جاتی رہی، اسلام بھی جاتا رہا، کفر پہ مرا ہے۔ کس چیز پہ مرا ہے؟ مسلمانوں کے لیے یہ کام جائز۔ صلو علی الحبیب۔ کہہ رہے کیا خرگوش کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ خرگوش سمجھتے ہیں آپ؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار کے غلاموں میں سے ایک غلام نے خرگوش کا شکار کیا۔ کس چیز کا شکار کیا؟ اور اس کو پکا کر سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے خرگوش کا شکار کیا ہے اور آپ کے لیے تیار کر کے لایا ہوں۔ سرکار نے خرگوش کا گوشت تناول فرمایا ہے۔ اب کیا سمجھ میں آیا کہ خرگوش کا گوشت کھانا اسلام میں جائز ہے؟ خرگوش کا گوشت کھانا اسلام میں جائز ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانا کیا ہے؟ اسلام میں جائز ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث کس ہستی نے تناول فرمایا؟ اور بولو تو صحیح۔ اب کچھ لوگ آپ کو کہیں گے نہیں یہ حرام ہے کیونکہ اس میں یہ وجہ ہے، کیونکہ اس میں وہ وجہ ہے۔ اس کو کہنا اگر تیری بات مانے تو پھر نبی نے حرام کھایا معاذ اللہ۔ کیسا بدبخت ہے وہ رافضی، کیسا بدبخت ہے وہ رافضی جو آج سٹیج پہ بیٹھ کے بکتا ہے کہ خرگوش کا کھانا حرام ہے۔ ارے پلیت، ارے نجس، بتا جس چیز کو امام الانبیاء والمرسلین نے تناول فرمایا، ارے گدھے تو اس کو آج حرام کہتا ہے۔ اگر اس تیری بات کو سچا مانا جائے، استغفر اللہ العظیم، تو کفر لازم ہے۔ کیا معاذ اللہ نبی حرام کھاتے رہے؟ یہ رافضیوں کا مسلک ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان کا یہ مسلک ہے کہ سرکار نے جس چیز کو حلال فرما دیا وہ حلال ہے، کیونکہ سرکار کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ رافضیوں نے نہ سرکار کو مانا ہے نہ سرکار کی باتیں مانتے۔ صلو علی الحبیب۔
اصال ثواب پوچھا گیا قرآن شریف پڑھ کے کیا جا سکتا؟ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ قرآن پڑھ کے اصال ثواب کرنا یہ اصال ثواب کی سب سے بڑی جہاد ہے۔ اتنا ثواب آپ کے کھانوں کا نہیں ملتا مردوں کو، جتنا آپ قرآن پڑھ کے ان کو بھیجیں اللہ اس کا اجر ان کو عطا فرماتا ہے۔ کلمہ کلام ذکر اذکار پڑھ کے جو آپ ثواب بھیجتے ہیں، اس کا آپ کے کھانوں سے کئی درجے آپ کے مردوں کو اللہ اس کا اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کا اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ رمضان شریف میں یا ویسے کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہے، وضو کر رہا ہے، جب کلی کی تو پانی چلا گیا، پہنچایا نہیں، پانی چلا گیا، کیا روزہ ٹوٹا؟ روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس بندے کا روزہ البتہ کفارہ نہیں ہوگا، اس روزے کے بدلے میں رمضان کے بعد ایک اور روزہ قضا کے طور پہ رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین اسلام کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا مولا کریم، اس درس قرآن اور درس شریعت کی محفل کا تیری بارگاہ سے ہمیں جتنا ثواب ملا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما۔ سرکار کے توسل سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مؤمنین مومنات مسلمین مسلمات گزر بسے ہیں، ان سب کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما۔ خصوصاً میری جتنی معزز مائیں بہنیں، جتنے میرے معزز بھائی بزرگ تشریف لے آئے، ان کے جتنے قریبی بعیدی رشتہ دار، اور خصوصاً ہم میں سے جن کے والدین ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے، مولا سب کو اصحال کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے دین اسلام کو سیکھ کر ہمیشہ شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیشہ شریعت پہ عمل کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ ماؤں بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرما۔ یا مولا کریم ہماری ماؤں بہنوں کو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تطہیر کی چادر کا واسطہ حیا کی چادر عطا فرما۔ یا اللہ انہیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا جذبہ عطا فرما، فلمیں ڈرامے گانے باجے ان تمام لعنتی کاموں سے ہمیں نفرت عطا فرما، نبی علیہ السلام کی شریعت پہ چلنے کا جذبہ عطا فرما۔ مولا جو ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ النبی المختار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، بحق لا